جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی تھی، اور اوپر کیا تھا؟ کھجور کا چھپر۔ پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس میں ٹاٹ بچھا ہی نہیں تھا۔ ریت تھی، مٹی تھی، بارش ہوتی تھی، کیچڑ ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی سجدہ کر کے اٹھتے تھے، پیشانی مبارک پر کیچڑ لگا ہوتا تھا، مگر دنیا کی کامیاب ترین مسجد وہی بنی۔ کیوں؟ اس مسجد میں خالی نماز نہیں، جیسے محترم مولوی مزمل صاحب ابھی فرما رہے تھے، اس مسجد کے اندر کیا کیا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کسی نے آج رات خواب مت دیکھا۔ صحابہ خواب بیان کرتے تھے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیا کرتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی وہاں بیٹھ کے مصلی کے اوپر، کرسی نہیں تھی، عدالت نہیں تھی، مصلی کے اوپر بیٹھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دیا کرتے تھے۔ اسی مصلی کے اوپر بیٹھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کر کے جج کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی مصلی کے اوپر بیٹھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے فوجیں تیار کیا کرتے تھے۔ اسی مصلی کے اوپر بیٹھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی مصلی کے اوپر بیٹھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زانی کو سنسار کرنے کا حکم نافذ کیا کرتے تھے۔ گویا مسجد خالی نماز کے لیے نہیں، مسجد کے اندر آنے کے بعد انسان وہ تمام چیزیں سیکھے جو اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے فروع ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ جب ہم مسجد سے یہ کام لیں گے، مسجد تب مسجد ہے۔